فضیلت کے بعد سورت فاتحہ کی وجہ تسمیہ کہ سورت فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ افتتاح سے ہے، قرآن اور نماز کا افتتاح اسی سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے سورت کو سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ یا فتح سے ہے بمعنی کھولنا، کیونکہ یہ مضامین قرآن کو کھولنے والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے چند نام اور بھی ہیں۔ ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی اصل، ماں اصل۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں کا وجود اصل ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن کے لیے اصل ہے۔ تمام مضامین جو پورے قرآن میں ہیں وہ ان کا اصل اور ماخذ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے سورت مسئلۃ الدعا، مانگنے کا طریقہ، کیونکہ سورہ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ سنیں یا یوں سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ جب ام القرآن ہے تو وہ کس طرح ہے۔ اس کی میں 3 تقریریں عرض کروں گا۔ پہلی تقریر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اہم مضامین 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، آخرت، احکام، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ پہلا توحید کا مسئلہ، دوسرا رسالت کا مسئلہ، تیسرا آخرت کا مسئلہ، چوتھے احکام ہیں، اور 5ویں جو احکام کو ماننے والے ہیں، اور چھٹا جو احکام کو نہیں مانتے۔ تو پورے قرآن میں یہ کتنے مسئلے ہوئے؟ 6۔ جب پورے قرآن میں 6 مسائل ہیں تو سورت فاتحہ میں بھی 6 مسائل ہیں، تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آیا یا نہیں آیا؟ خلاصہ بھی آ گیا اور سورہ فاتحہ ام القرآن بھی بنی۔ کیسے؟ الحمدللہ، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ توحید۔ کون سا مسئلہ ہے؟ رب العالمین، ربوبیت عام ہے، روحانی تربیت، جسمانی تربیت اللہ کرتے ہیں اور روحانی تربیت انبیاء کرتے ہیں، تو رسالت کا مسئلہ ثابت ہوا۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ ماننے والوں کے حالات ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نہ ماننے والوں کے حالات ہیں۔ جو مان گئے ان پر انعام، جو نہیں مانے ان پر غضب و ضلالت۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ایک تقریر ہے کہ پورے قرآن میں کتنے مسئلے؟ 6۔ تو وہ 6 مسئلے سورہ فاتحہ میں بھی ہیں، اسی وجہ سے سورت فاتحہ پورے قرآن کے لیے ام القرآن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری تقریر، وہ تقریر ہے رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 4 حصے ہیں۔ کتنے؟ آپ حافظ بیٹھے ہیں، میں بتاتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ اور ہر حصہ قرآن کا الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ یہ جائے گا سورۃ المائدہ کے آخر تک۔ سورۃ مائدہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ پتہ چلے گا رمضانی حافظوں کا۔ وہ تو حافظ نہیں، آپ تو بتائیں، آپ بھی بتائیں، سورۃ مائدہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الانعام۔ سورۃ المائدہ 6 پارے میں ہے، تو 7 پارے میں سورۃ الانعام۔ اب قرآن ابتدا سے پہلے سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، اور یہ جائے گا سورۃ مائدہ کی آخری آیت تک۔ یہ پہلے سے مکمل ہوا۔ قرآن کا دوسرا حصہ شروع ہوگا سورۃ الانعام سے۔ سورۃ الانعام کس طرح شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی، وہ بھی کس سے شروع ہو رہا ہے حصہ؟ الحمدللہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ دوسرا حصہ جائے گا سورۃ الاسراء کے آخر تک۔ سورۃ الاسراء کے، اب بنی اسرائیل ہے اس کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ دو حصے ہو گئے، تیسرا حصہ اگلی کون سی سورت ہے؟ اگلی کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاسراء کے بعد کون سی سورت ہے؟ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی ابتدا میں ہے، تو یہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکہف، بزرگوں نے بتا دیا۔ سورۃ الکہف تیسرا حصہ کہف، ہاں، تو یہ اس تک، تو سورہ کہف سے تیسرا حصہ شروع ہوگا۔ اور سورہ کہف کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہر حصہ قرآن کا کس سے شروع ہوگا؟ الحمدللہ سے شروع ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جائے گی سورہ سبا تک۔ کہاں تک؟ یاد رکھنے میں سنتا ہوں، سورہ سبا تک، ٹھیک ہے، سورہ سبا تک۔ اور سورہ سبا سے چوتھا حصہ قرآن کا شروع ہوتا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ الحمدللہ الذی، ٹھیک ہے، وہاں بھی لفظ کون سا ہے؟ الحمدللہ الذی۔ وہ جائے گا سورۃ الناس تک۔ یہ کتنے حصے بن گئے؟ شروع سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ میدہ تک، سورہ میدہ کے آخر تک پہلا حصہ، سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک دوسرا حصہ، سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک تیسرا حصہ، اور سورہ سبا سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن کا چوتھا حصہ۔ کتنے حصے ہو گئے؟ 4۔ اور چاروں حصے کس لفظ سے شروع ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سے۔ تو حصے بھی 4 اور قرآن کے مسئلے بھی 4 مسئلے۔ قرآن کے پہلے حصہ میں مسئلہ ہے خالقیت کا، کہ ساری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ قرآن کے دوسرے حصے میں مسئلہ ہے ربوبیت کا، کہ جب خالق اللہ تو ساری کائنات کا رب بھی اللہ۔ تیسرے حصے کا خلاصہ ہے، اس میں مسئلہ ہے حاکمیت کا، کہ جب ساری کائنات کا خالق اللہ، رب اللہ، تو سچا حاکم بھی اللہ، اسی کا قانون چلے گا اور کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ اور چوتھا مسئلے میں آ گئی مالکیت، کہ جس طرح دنیا کا سچا مالک ہے، آخرت کا بھی وہ سچا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قرآن کے حصے بھی 4 تھے، مسئلے بھی۔ میری طرف دیکھ کر دوہراؤ، پہلا مسئلہ بولو نا، خالقیت، دوسرا مسئلہ ربوبیت، اور تیسرا مسئلہ حاکمیت، اور چوتھا مسئلہ مالکیت۔ ٹھیک ہو گیا؟ ربوبیت کا مسئلہ، پھر حاکمیت کا، کہ متصرف و مختار صرف اللہ ہے۔ تو یہ مسئلے آ گئے سارے۔ تو پورے قرآن میں اس کا پھر خلاصہ سنو۔ پہلے حصے میں فرمایا کہ نظام عالم کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسرے حصہ میں فرمایا کہ نظام عالم کی تربیت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تیسرے حصہ میں فرمایا کہ پورے عالم میں متصرف یعنی نظام چلانے والا صرف اللہ ہے، اور اس نے یہ نظام کسی کے حوالے نہیں کیا، نہ کسی پیر کے، نہ فقیر کے، نہ پیغمبر کے، نہ ولی کے، نہ حضرت علی کے، نہ غوث قطب ابدال کے۔ یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے کہ کائنات کے چلانے کے 40 ابدال ہیں، پھر من گھڑت کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ سارا نظام ابدال کے زیر تصرف ہے، بارشیں برسانا، ہواؤں کو چلانا، رزق، حاجات وغیرہ، یہ ساری باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ اچھا جی، اور تیسرے حصہ میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم کا نظام چلانے والا نہیں فوق الاسباب۔ اور چوتھے حصے میں پھر مالکیت کا مسئلہ، کہ جس طرح دنیا میں متصرف اللہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اختیار صرف اللہ کا ہوگا اور کسی کا اختیار نہیں ہوگا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نہ حضرت مریم کا، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں،
نہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اختیار چلے گا وہاں، نہ موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح یہود کہتے ہیں، نہ 12 اماموں کا، نہ پنجتن پاک کا، نہ عبد القادر جیلانی کا، نہ سلطان باہو کا، نہ علی حجویری کا، نہ پیر بزرگوں کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں، سارے کانپ رہے ہوں گے انبیاء اولیاء اللہ کے دربار میں۔ تو وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن اختیار ہوگا تو صرف اکیلے اللہ کا ہوگا۔ دوسری تقریر ہے، دوسری تقریر کا خلاصہ سمجھ آ گیا۔ پورے قرآن میں 4 مسئلے اور اللہ نے وہ 4 مسئلے سورہ فاتحہ میں رکھے، تو سورۃ فاتحہ پورے قرآن کے لیے ام القرآن تو بن گئی۔ کیسے 4 مسئلے؟ الحمدللہ، اللہ کا وصف مشہور مراد ہے، اے الحمد للخالق، پہلے حصے کا خلاصہ آ گیا۔ خالق ہونا لفظ اللہ کا اتنا مشہور وصف ہے کہ مکہ کا مشرک بھی خالق اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور رب العالمین میں دوسرے حصے کا خلاصہ آ گیا، مسئلہ ربوبیت، مالک یوم الدین میں مالکیت والا مسئلہ آ گیا، اور تو یہ مالک یوم الدین میں چوتھا حصہ آ گیا، تو سورہ فاتحہ ام القرآن بنی۔ 2 تقریریں میں نے کر دی ہیں، اب تیسری اور آخری تقریر سنو، پھر ترجمہ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری تقریر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع ہے۔ قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع جانتے ہو کون ہے؟ قرآن میں 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں ہے حامیم۔ آپ تو سمجھ آ گئے، پکے حافظ بنو نا۔ کتنی صورتیں؟ حامیم المومن، حامیم السجدہ، بولو آگے، حامیم الشورى، آپ بولیں، حامیم الزخرف، حامیم الدخان، آگے حامیم الجاسیہ، حامیم الاحقاف۔ یہ 7 صورتیں ہیں، ان کے شروع میں کیا ہے؟ لفظ حامیم حامیم حامیم۔ تو 7 صورتوں کو سبع کہتے ہیں نا، سبع میرے ساتھ، کہ حامیم دی جمع حوامیم ہو گئی، تو 7 صورتوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حوامیم سبع، 7 صورتیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ 7 صورتیں، ٹھیک ہے۔ اور 7 صورتوں کا خلاصہ سورہ زمر میں ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ٹھیک ہے۔ یہاں توحید فی العبادت کا ذکر ہے، کیونکہ صرف فَاعْبُدِ اللَّهَ ذکر نہ کیا، کیونکہ مشرکین اور یہودی عیسائی وغیرہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ آگے مخلصاً فرمایا، یہ توحید فی العبادت ہے۔ اور حامیم المومن میں عبادت فَاعْبُدِ اللَّهَ کا معنی سمجھایا کہ دونوں میں مسئلہ ہے، ایک میں عبادت صرف اللہ کی، اور حامیم المومن میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکار صرف اللہ کی کرو۔ اور وہی زمر والا انداز ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، اب اس میں سب ہے لیکن آگے مخلصین، توحید فی الدعا، مشرکین کا رد کر دیا، مخلصین۔ اس کے بعد حوامیم کی ہر صورت ایک سوال کا جواب ہے۔ تو حوامیم سبع یہ قرآن کا خلاصہ بنی۔ پورے قرآن کا خلاصہ کتنی صورتیں؟ تیسری تقریر، پورے قرآن کا خلاصہ کتنی صورتیں؟ 7۔ پورے قرآن کا خلاصہ، سلام خیریت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ کتنی صورتیں؟ 7 صورتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور حوامیم سبع کا خلاصہ مبدأ سورہ زمر میں ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی مسئلے 2 آ گئے، ایک عبادت ایک پکار، لیکن در حقیقت تو ایک ہی مسئلہ ہے، کیونکہ پکار بھی تو عبادت ہے، تو دراصل مسئلہ ایک ہے، عبادت۔ سورہ فاتحہ میں عبادت کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، پورے قرآن کا خلاصہ آیا، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ مسئلہ پکار آ گیا۔ وہاں مخلصینہ سے حصر تھا، یہاں إِيَّاكَ تقدیم معمول سے حصر پیدا کر دیا، تو سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ بنی۔ پورے قرآن کا خلاصہ 7 صورتوں میں، 7 صورتوں کا خلاصہ سورہ زمر کی آیت کے ایک حصہ میں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
اور پھر یہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد میں عبادت، ایاک نستعین میں دعا پکار، اور پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں ہے۔ بسم اللہ، لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق، عبادت کا ذکر آ گیا، الرحمن الرحیم کا معنی عطا کرنے والا، پکار پوری کرنے والا، تو دونوں مسئلے آ گئے۔ فدع اللہ یعنی مسئلے پکار آ گیا، تو یہ خلاصہ سارا بسم اللہ شریف میں آ گیا۔ اور پھر بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، کیونکہ با استعانت کی ہے، مدد چاہنا، مدد اور حاجت رب سے چاہنا، پکار اور پکار عبادت کا نام ہے، لہذا دونوں مسئلے عبادت و پکار با میں آ گئے۔ اور با کا خلاصہ با کی زیر میں ہے، با کی زیر میں ہے، ہر کوئی زیر دست، اللہ زبردست ہے، زبردست زیر دست لینے والا، زبردست طاقتور اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے۔ تو پکار ثابت ہوئی، یہی عبادت کا مغز ہے، لہٰذا عبادت اور پکار کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ کا میں نے ایک معنی فاتحہ، دوسرا سورہ فاتحہ کا معنی ام القرآن، اس کا نام ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ ویسے تو آپ قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، تو پورا قرآن کو بھی اللہ نے شفا کہا نا، پورے قرآن کو بھی شفا کہا اور سورۃ فاتحہ کو بھی شفا کہا، ظاہری اور باطنی امراض کے لیے۔ خود قرآن میں شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء، اللہ نے پورے قرآن کو کیا فرمایا؟ شفا فرمایا۔ تو ظاہری بھی شفا اور باطنی بھی شفا، اس صورت کو سمجھنے اور پڑھنے سے ظاہری باطنی شفا اور صحت ملتی ہے۔ ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، صحابہ کے ساتھ ایک پورا قافلہ تھا، ایک بستی کے قریب گزرے تو صحابہ کی اس جماعت نے وہاں پڑاؤ ڈالا کہ کچھ دیر آرام کریں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے۔ جب پڑاؤ ڈالا، کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، تو صحابہ نے قریب والے جو لوگ تھے، گاؤں کے لوگ، ان سے حق کی ضیافت مانگا، ہم مہمان ہیں، مہمانوں کو حق دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، بڑے بخیل ہیں تھوڑی طرح، ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے نہ دو۔ مسئلہ یہ بنا کہ اس بستی کے سردار کو ایک حدیث میں ہے سانپ نے کاٹا، ایک حدیث میں ہے بچھو نے کاٹ لیا، بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی آیا، ایک روایت میں ہے لونڈی آئی، اور صحابہ کی جماعت کے پاس آ کر کہنے لگے بھئی آپ میں سے کوئی دم کرنے والا بندہ ہے، ہماری بستی کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ سارے خاموش تھے، ایک صحابی اس کے ساتھ چل پڑا اور اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اسا تھوڑے کو روٹی منگی تو اسا نہیں دیتی، میری شرط ہے دم تب کروں گا بکریوں کا ریوڑ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھئی سردار ٹھیک ہونا چاہیے، ریوڑ جتنی چاہو لے لو۔ دم کیا، سردار ٹھیک ہو گیا، بکریوں کا ریوڑ لیا، ہانک کر صحابی قافلے کے پاس آ پہنچا۔ یہ کہاں سے لایا؟ بس تم ذبح کرو، بھون کر کھاؤ، کیا پوچھنا ہے کہاں سے لایا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے دم پر اجرت لی ہے، جب تک اپنے نبی سے نہیں پوچھیں گے اس وقت تک بکریوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، بھوکے رہے، جا کر پوچھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس صحابی سے کہا بھی آپ جو گئے تھے دم کیا تھا، پڑھا آپ نے کیا تھا؟
پڑھا کیا تھا؟ تو وہ صحابی بولا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، بچھو لڑا، اس کو بچھو نے کاٹا تھا یا سانپ نے، زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے بتایا کہ اس صورت میں شفا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کی زبان پاک سے سنا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا سورۃ الشفا، سورۃ الفاتحہ، تو مجھے آپ کی زبان پر اعتماد تھا، اعتماد کی وجہ سے میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، اللہ نے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بکریوں کو کھا سکتے ہو، میرا حصہ بھی رکھنا۔ کیوں اپنا فرمایا؟ تاکہ ان کو خوب تشفی تسلی ہو جائے۔ لیکن دم کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو آپ غور سے سنیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو بستر پر 2 سورتیں پڑھ کر سوتا ہے، کتنی؟ 2 سورتیں، اللہ کریم اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ اخلاص۔ کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ، چھوٹی سی صورتیں ہیں، چھوٹی سی، دونوں چھوٹی سی، کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، ساری بیماریاں ختم۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری بیماری کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین سے کام ہوتا ہے نا، اعتماد نہیں ہے ہمیں، کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن ان کا ہم پر اثر۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہمارا یقین ختم ہو گیا، ہمارا اعتماد ختم ہو گیا۔ صحابہ کا یقین کامل تھا، وہ پڑھتے وہ ٹھیک ہو جاتے، سورہ فاتحہ پڑھتے گئے، زہر سانپ کا یا بچھو کا تھا وہ سارا اثر زہر کا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا یقین تھا، ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہمارا یقین کس پر ہے؟ ڈسپرین کی گولی پر، پیناڈال پر، ہمیں پتہ ہے یہ سیرپ لیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یقین بنا ہوا ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، سبب ہے، غلط تو نہیں ہے، علاج تو سنت ہے، لیکن بات تو یقین کی ہے نا، کہ میں یہ دوائی لوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یقین بیٹھ گیا۔ اگر یہ ہمارا یقین ان قرآنی اعمال پر ہوتا تو ہم یہاں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ہماری بیماریوں کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا، اگر ہم یقین سے، اعتماد سے وہ وظائف پڑھیں اور ان پر عمل کریں، وہ وظائف پڑھیں یقین کے ساتھ، تو اللہ پاک ہمیں صحت دے سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یقین کی ہے۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے یقین ہے میں ڈسپلن کو لکھاؤں گا 5 منٹوں میں مرض ختم، یقین ہے نا۔ اور اگر ہمیں ان چیزوں پر یقین ہوتا مرض ختم ہو جاتا۔ کون سی 2 صورتیں رات کو پڑھنی ہے بستر پہ؟ ساری بیماریوں کا علاج۔ کون سی 2 صورتیں؟ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت اخلاص۔ اور ایک حدیث سنیں، ابلیس نے 3 مرتبہ ماتم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ اپنے سر میں مٹی بھی ڈالی اور ماتم بھی کیا، اور اس کے گھر صف ماتم بچھی۔ 3 مرتبہ ابلیس بڑا پریشان ہوا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا، اس نے ماتم کیا تھا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، پھر بھی ابلیس نے ماتم کیا۔ اور جب سورہ فاتحہ میرے نبی پہ نازل ہوئی تب بھی ابلیس نے ماتم کیا تھا۔ تو ابلیس سے اس کے چیلوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ سورت فاتحہ جب اتری تو تو نے ماتم کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس بولا کہ آج اس نبی پر ایک ایسی سورت اتری ہے، یہ بات غور سے سنیں، آج اس نبی پہ ایک ایسی سورت اتری ہے، اگر اس سورت کو لوگ سمجھ کر پڑھیں گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ بس مجھے یہ خطرہ ہے، بس وہ تو المیہ تو ہمارے لیے، ہم سورہ فاتحہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟
ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اسی کی وجہ سے تفریق ہے, اسی وجہ سے باہمی اختلاف ہے, اسی وجہ سے ہم دین سے کافی دور ہو چکے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ابلیس کو بھی پتا تھا کہ اگر اس نبی کی امت سورہ فاتحہ کوئی خالی سمجھ لے وہ کبھی بھٹک نہیں سکے گی. تو سورۃ فاتحہ سورہ شفا بنی یا نہیں بنی؟ اور دارمی میں حدیث بھی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے. یہ حدیث پاک میں سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے. تو سانپ کاٹے, بچھو کاٹے, جو بھی زہریلی چیز ہو تو آپ فوراً کیا کریں, وہاں ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں. یقین سے انشاءاللہ کسی اور طرف جانا نہیں پڑے گا. سورہ فاتحہ کا ایک نام ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک نام اساس القرآن بھی ہے. اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو, کیونکہ قرآن کے سارے مضامین کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کا ایک نام تفسیر ابن کثیر میں ہے, سفیان بن عیینہ سے ہے. وہ نام ہے سورۃ الواقعہ, واقعہ بچانے والی سورت. اگر آدمی سورہ فاتحہ کو سمجھ لے, اعتقاد بنا لے, عمل کرے تو دوزخ سے بچ جائے گا. سورت اس کا ایک نام ابن کثیر نے اپنی طرف سے سورۃ الکافیہ بھی لکھا ہے. کافیہ کافی ہونے والی, ہدایت کے لیے کافی ہے. اگر بندہ اسی سورت کو ہی سمجھ لے تو ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے. کنز خزانے کو کہتے ہیں, اس میں ہدایت کا خزانہ ہے, قرآن کے مضامین کا خزانہ ہے. اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں, کیوں کہ نماز کی حرکت میں اسے پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک نام سورۃ السبع المثانی بھی ہے. سب سات کو کہتے ہیں, مثانی بار بار جو پڑھی جائے, دہرائی جائے. یہ سورۃ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اس سورت کے ایک نام تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, تعلیم المسئلہ, مانگنے کا طریقہ. اس سورت میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ بتایا ہے, کیسے مانگنا ہے. سب سے پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ میری تعریف کر. پھر وعدہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم. جتنا سوالی اچھا ہوگا اتنا اس کی حاجت جلد پوری ہوگی. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی, ایک دفعہ مکہ شریف میں اور ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں. اب ترجمہ کرنے سے پہلے سورت کا خلاصہ, آپ کچھ حیران بھی بیٹھے ہوں گے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کیسے ہے. کچھ تو میں نے مختصر عرض کر دیا, اب چند اور باتیں کروں گا تو آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے. قرآن پاک میں 2 چیزوں کا ذکر ہے, ایک ایک دوا, یعنی ایک بیماری اور ایک اس کا علاج. بیماری سود ہے, اناد ہے, ضلالت ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ میں بھی اس کا اشارہ ہے. المغضوب اور الضالین, یہ بیماری ہے, گمراہ ہو جانا یا جس پر جو غضب کا مستحق ہو جائے. اور دوا, اس کا علاج ایاک نعبد, علاج ہے. اللہ کی خالص عبادت پکار کرنے والا شرک کی بیماری سے بچ گیا, ضلالت کی بیماری سے بچ گیا, ساری بیماریوں سے بچ گیا. عبادت و استعانت یہ علاج ہے, یہ دوا ہے امراض قلبیہ کے لیے.